الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے تذکرے کے سلسلے میں آج اللہ کے دو نام بلکہ تین نام العلیم، القابض، الباسط کے اوپر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے العلیم کہ جس کے معنی جاننے والا، وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس نے ساری کائنات کو اپنے علم سے گھیرے میں رکھا ہوا ہے. ساری کائنات کو محیط ہے اس کا علم. اس کے علم کو اس کے مخلوق میں کسی کے علم سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہم جانتے ہیں ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں کبھی کبھی اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا. ہمارے کان کے اوپر رکھا ہوا قلم پھنسایا ہوا اور ہم اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں پورے گھر میں کہ وہ کہاں رکھا ہے. ہمارا علم انتہائی ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. اللہ تعالیٰ کا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہر چیز سے واقف ہے. فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتیں چھپاؤ، ظاہر کرو، سات پردوں میں چھپے ہوئے بھی انسان اور ان کی تمام چیزیں اللہ سے مخفی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ سینے کے رازوں سے واقف ہے. رات کی تاریکی میں سیاہ رنگ کی چٹان کے اوپر سیاہ رنگ کی چلنے والی چیمٹی، اس کے قدموں کی چاپ اور آہٹ، اس کے دل کی دھڑکن، ہر چیز کو سننے اور جاننے اور دیکھنے والی ذات العلیم ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی منبع علم ہے اور اس کے علم کا ادنا ترین پرتو بھی جو ہے اگر پوری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی وہ بات نہیں پیدا کی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ العلیم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس العلیم ہونے کا تصور کریں تو پھر بہت ساری وہ چیزیں کہ جو ہم اس خیانتیں کرتے ہیں مختلف قسم کی، ان خیانتوں سے ہم باز آ جائیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگران ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی صفت ہے القابض اور الباسط. قابض کیا ہے کہ جو اپنے بندوں کو جو چیزیں وہ عطا کر رہا ہے اس کو واپس لینے، ان مواقع کو کم کرنے، ان تمام چیزوں پر بھی اسی کا اختیار ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول کیا ہم بازاروں کا ریٹ متعین کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرزاق، اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو گویا بازاروں کے نرخ تو اللہ متعین کرتا ہے، مطلب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، فراوانی اور کشادگی ہوتی ہے تو اس کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی چیزوں کو سکیڑتا ہے اور وہی چیزوں کو پھیلاتا ہے، وہی مواقع کو. الباسط یعنی وہ ذات ہے کہ جو کشادگی عطا فرمانے والا ہے، جو مواقع میں کشادگی عطا فرماتا ہے. زمینوں سے پھل اور غلے اگتے ہیں، زمینوں میں رزق کے مختلف قسم کے اسباب جو پھیلتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور وہی اسباب سکڑتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہیں. پانی کے وہ قطرے برستے ہیں تو زمینیں لہلانے لگتی ہیں، پانی رکتا ہے تو زمین سوکھ جاتی ہے، بوند بوند کو لوگ ترستے ہیں. اور اسی طریقے سے معیشتیں سکڑتی ہیں، سمٹتی ہیں، اور معیشتیں پھیلتی اور پھولتی ہیں. اس کے سارے وسائل اللہ تعالیٰ ہی ادا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، اور اللہ اس کے دیے کو کئی گنا بڑھا دے، اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ کئی گنا بڑھانا. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی ہے جو تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو فراخی دیتا ہے. کشادگی اور تنگی، فراخی اور تنگی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے دعا سکھا گئی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت.
اے اللہ جسے تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان اپنے رب پر اس انداز کا ہونا چاہیے کہ دنیا کے وسائل جو مادیت کے آج کے اس دور میں لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے، ایک دوسرے کا پیٹ کاٹنے کے لیے اور ایک دوسرے سے چھیننے اور جھپٹنے کے لیے کھڑے ہیں، انہیں اگر یہ پتہ ہو، ان کے ایمان کا یہ احساس ان کے ایمان میں شامل ہو جائے کہ دینے والے ذات بھی اللہ کی، روکنے والے ذات بھی اللہ کی، ہم کون ہوتے ہیں کسی سے کچھ روکیں، اور ہم اگر کچھ دے بھی رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہوا ہے، ہم کہاں دینے والے ذات اللہ کی ہے۔ تو جس قدر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ کے ان پیارے ناموں کا، ان کے معنوں کا ادراک اور یہ احساس اور یہ ہمارے ایمان میں چیز شامل ہوگی، اسی قدر ہمارے سماجی رویے، ہمارے اخلاقی رویے اور ہمارے مالی رویے درست ہوں گے، وگرنہ انسان ایک دوسرے کا گلا کاٹتا رہے گا، چونکہ وہی سوچے گا کہ میں نے اپنے لیے کنواں خود کھودنا ہے، میں اگر محنت نہیں کروں گا تو بھوکے مر جائیں گے، جبکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی سے طلب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔